اب پاکستان چپ نہیں رہے گا، الزام لگاؤ گے جواب دیں گے، اب ظلم کرو گے تو انشاءاللہ حساب ہوگا۔ سندور لگا کر آؤ گے نا، تندور بنانا انشاءاللہ پاکستان کا کام ہے۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا اب بھارت یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی امریکہ ہے اور پاکستان کوئی افغانستان ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ بھارت اسرائیل ہے اور پاکستان فلسطین ہے، تم جیسا چاہو گے کرو گے، یہ پاکستان ہے۔ ہماری معیشت پر بات کرتے ہو، ہمارے IMF کے تانے دیتے ہو، اور یہ سب سے بڑا جو اس انٹرویو کے اندر آپ نے چول ماری ہے، آپ بھارتی اینکر، جھوٹ پر تمہارے سارے معاملات ہوتے ہیں، تمہاری گفتگو جھوٹ پر۔ صبح کو تم پاکستان کے بندرگاہوں پر ہوتے ہو، شام کو تم لبرٹی چوک میں چائے پی رہے ہوتے ہو۔ آؤ کبھی انشاءاللہ تمہیں ناشتے بھی کروائیں گے اور بتلائیں گے تمہیں، اور اگر تم نے ایسی حماقتیں کی تو پھر ناشتہ یہاں نہیں پکائیں گے، یہاں پر انشاءاللہ کھلائیں گے تمہیں دلی میں آ کر۔ پاکستان ایک غیور قوم ہے، یہ اسد الدین اویسی کا جو آپ نے تانا دیا، مسلمان ہے، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن پوچھیں اسد الدین اویسی سے جو بھارتی ترنگا سر پر باندھ کر کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کو جاہل سمجھتے ہیں، اس کی سینہ دہشت گرد ہے، یہ آتنکوادی ہے، تو پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا وہ ہندو دنیش کمار جب ہندوستان کو توڑنے کی اور بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ پھر تو ہندو سارے انشاءاللہ ہندوستان کو توڑیں گے۔ تو یہ پارلیمنٹ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو لے کر پاکستان پر بھونکنا بند کریں۔ ان کو عمر ایوب کو پکڑتے ہیں کہ عمر ایوب جو کشمیری ان کا وزیر اعلیٰ رہا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے، تو جائیں نہ جا کر تاریخ پڑھیں کشمیر کی، ملک یاسین کہاں پر ہے، پوچھیں نہ جا کر وہ میر وائز عمر فاروق سے وہ جیلوں کی سلاخوں میں کیوں ہے، پاپا آسیہ اندرابی پوچھیں نا ان سے وہ بیچاری سمر میں کیوں جیل کی سلاخوں میں ہے۔ میرے بھائی پاکستان کے پرچم میں ان کی لاشیں ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، حساب ہوگا، جتنا ظلم تم نے وہاں کیا ہے انشاءاللہ اس کا حساب ہوگا۔ اور یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا سنتاس معاہدے کی اور باقی، یہ وہ راستے بن رہے ہیں جس میں انشاءاللہ صرف پھر کشمیر نہیں، ہم اپنا بر صغیر لے کر دکھائیں گے۔ تم بات کرتے ہو ہندوستان سے پاکستان بنا ہے، تو تمہیں میں بتلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تم نے شاید پڑھا نہیں، اسی بر صغیر پر 900 سال حکومت مسلمانوں نے کی ہے۔ ہم نے تمہیں وہ چنے چبوائے ہیں، تمہاری نسلوں کو آج تک یاد ہے۔ تم پھر موویاں بناتے ہو، پرماوت بنا کر تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا پاکستانی ایسے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں انشاءاللہ جو جواب دینا جانتے ہیں۔ اور تم پہلگام کا بہانہ بنا کر میرے ملک میں دہشت گردی کرو، اٹیک کرنا چاہو، اور کیا خیال ہے تمہارا جو تم نے بلوچستان میں جو اپنی دہشت گردی کے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہ تو میرے ملک کی فوج نے، میرے ملک کے اداروں نے ایسی جڑیں کاٹی ہیں نا، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، رونا بنتا ہے۔ جس کے 6 طیارے گر جائیں رافیل جیسے، جس کے پائلٹ پکڑ کر دھو کر پاکستان سے پھر چائے پلا کر بھیجے گئے، رونا بنتا ہے۔ اسد الدین اویسی کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جو اپنے زبان استعمال کی ہے، کہا جی اسد الدین اویسی جا رہا، پوچھو نا اسد الدین اویسی سے جب اس کی بابری مسجد شہید کی کہاں پر دے گے، کیوں نہیں نکلتے؟ پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یاد رکھیں ان کی بابری مسجد جو انڈیا میں تھی وہ اصل میں پوری امت کی مسجد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اسے پھر سے بنائے گا۔ اب اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ معیشت کہاں پر ہے، ٹیکنالوجی کہاں پر ہے، فوج کی تعداد کس کی زیادہ ہے۔ وہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آئے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ اب جواب دیا جائے گا۔ اور کیا خیال ہے حسینہ واجد کو دہشت گردی میں سپورٹ کر کے مسلمانوں کو مروانے میں، اور کیا خیال ہے بلوچستان میں کلبھوشن کے بارے میں، اور کیا خیال ہے جو ہمارے پاس تمہارے ان لوگوں کے ثبوت جو تم نے فنڈنگ کر کر کے پاکستان کو توڑنا چاہا۔ پاکستان آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا اب پاکستان چپ نہیں رہے گا، اب جواب ہوگا اور حساب ہوگا۔ تم آؤ گے انشاءاللہ اپنے قدموں پر واپس نہیں جاؤ گے۔ اب اور بڑی مسکراہٹ سے عمر ایوب کا تانا دے کر مسلمان ہے، کشمیری ہے، وہ ہندو کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ سارے پرچموں میں جو ان کی میتیں، ان کے بچے، اور آج تک پاکستان کرکٹ کا میچ ہو ہندوستان کے ساتھ، پاکستان کی جیت پر وہ جشن مناتے ہیں، ان کے جنازے پاکستانی پرچموں میں، ہر وقت وہ تمہارے ٹینکوں کے آگے پتھر اٹھا کر کھڑے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم صرف باتوں سے، اور یہ لاٹو جو جن کو میں لاٹو کہنا چاہوں گا، جو جہاں مرضی گھوم جاتے ہیں، ان کو تم پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو، نہیں ہوگا۔ تمہاری تاریخ سے، تمہاری ہسٹری سے، اور انشاءاللہ سچائی پر اب تمہیں جواب دیا جائے گا۔ اب تمہاری تاریخ تمہارے منہ پر دی ماری جائے گی۔ اب تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ اس پاکستان کے دل میں نہیں ہوگا۔ ہماری معیشت یہ بارڈر سے ٹرکوں کی اور یہ ٹماٹروں کی تبدیلی سے ہم انشاءاللہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ BJP اور RSS گجرات میں قتل کرے تو وہ سیاسی اور حقوق والے، پاکستان کا ایک عالم، ایک سکالر، ایک اچھا انسان، یہاں کا الیکشن لڑنے والا، وہ اگر کسی کا جنازہ پڑھائے تو آتنکواد۔ اب وہ دور نہیں چلے گا جس کو تم چاہو دہشت گرد بنا دو، جس کو چاہو تم غدار کہہ دو اور آتنکواد کہہ دو۔ اب انشاءاللہ حساب ہوگا اور چہروں سے نقاب اتریں گے۔ اب بتانا پڑے گا تمہیں کہ تم نے ظلم جو کیے اس کا حساب کیسے دو گے۔
اور تمہیں ہم چھپانے نہیں دیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا ہم نے کہا تھا جنگ شروع تم کرو گے تو ختم پاکستان کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد.